اسرائیل کی مخلوط حکومت کے 2 انتہا پسند اتحادی وزراء نے نیتن کو حماس جنگ بندی کی صورت میں حکومتی اتحاد چھوڑنے اور حکومت گرانے کی دھمکی دے دی۔ عرب میڈیا رپورٹ کے مطابق بن گوئر اور بزالیل سموٹریچ نیتن کابینہ کے انتہا پسندی میں سب سے آگے بڑھے ہوئے اتحادی ہیں اور دونوں کے خیالات جنگ کے بارے میں انتہا پسندانہ ہیں۔ بن گوئر نے صدر جو بائیڈن کے جمعے کے روز پیش کی جانے والی جنگ بندی کی تجاویز پر سخت رد عمل دیا۔ اسرائیلی کابینہ میں داخلی سلامتی کے امور کے وزیر ایتمار بن گوئر نے نیتن کو دھمکی دی کہ اگر نیتن نے امریکی صدر جو بائیڈن کی جنگ بندی تجاویز کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کی تو وہ حکومت سے علیحدہ ہو جائیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس بابر ستار کا فیملی ڈیٹا لیک کرنے اور سوشل میڈیا مہم کے خلاف توہین عدالت کیس 3 جون کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی کی سربراہی میں لارجر بینچ کل سماعت کرے گا۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان بھی بینچ میں شامل ہیں۔ رجسٹرار آفس نے پہلے 6 جون اور اب کل 3 جون کے لیے کیس مقرر کر دیا۔ واضح رہے کہ 23 مئی کو لارجر بینچ کی عدم دستیابی کی وجہ سے سماعت نہیں ہو سکی تھی۔ عدالت نے FIA، PTIA اور IB سے رپورٹس کی طلب کر رکھی تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان کی مسیح برادری سے تعلق رکھنے والی ہیلن میری ریبٹس کو آرمی میڈیکل کور میں بریگیڈیئر کے رینک پر ترقی پانے پر خصوصی مبارکباد دی۔ شہباز شریف نے کہا کہ بریگیڈیئر ہیلن میری ریبٹس پاکستانی اقلیتی برادری سے تعلق رکھنے والی پہلی خاتون بریگیڈیئر ہیں جنہیں مجھ سمیت پوری قوم انہیں مبارکباد پیش کرتی ہے۔ وزیر اعظم آفس کے بیان کے مطابق وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ بریگیڈیئر ہیلن میری رابرٹس نے اپنی محنت سے یہ ثابت کیا کہ پاکستانی خواتین کسی بھی میدان میں مردوں سے پیچھے نہیں۔ بریگیڈیئر ہیلن میری رابرٹس کی محنت، لگن اور انسانیت کے لیے خدمت کا جذبہ نسل نو کی خواتین کے لیے مشعل راہ ہے۔ صوبائی دارالحکومت لاہور میں پیاز کی قیمتیں پھر آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ مارکیٹ میں سرکاری نرخ بھی نظر انداز کر دیے گئے۔ مارکیٹ ذرائع کے مطابق سبزی منڈی میں پیاز ایک بار پھر مہنگا ہونے لگا۔ پیاز کے سرکاری نرخ میں 5 روپے فی کلو مزید اضافہ کر دیا گیا۔ پیاز کی سرکاری قیمت 115 روپے فی کلو مقرر کر دی گئی، جبکہ مارکیٹ میں پیاز 150 روپے فی کلو تک فروخت ہو رہا ہے۔ اس طرح ٹماٹر میں بھی مارکیٹ میں سرکاری نرخوں کے برعکس فروخت ہو رہے ہیں۔ ٹماٹر کی سرکاری ریٹ 45 روپے مقرر کر دیے گئے، جبکہ مارکیٹ میں ٹماٹر 60 روپے کلو تک بیچا جا رہا ہے۔ پھر موت دے فرشتے کو میں بچ تاں سکنا کہ جے تسی میری شادی دا بندوبست کرتے ہو، ساری زمین، ساری جائیداد تے کل کائنات مینوں حکم کرو میں کدے نام لاواں تواڈے۔ ممتاز کامیڈین رفیق ہاور اف ننا کو مداحوں سے بچھڑے 38 برس بیت گئے۔ 2 شو تک لاکھوں شائقین کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرنے والے معروف کامیڈین ننا کا اصل نام رفیق ہاور تھا اور وہ 1942 کو ساہیوال میں پیدا ہوئے۔ ننا نے PTV کے ڈرامے الف نون سے شہرت حاصل کی۔ انہوں نے اپنے فلمی کیریئر کا آغاز 1966 میں فلم وطن کا سپاہی سے کیا۔ معروف فلم دبئی چلو نے ننا کو شہرت کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ اداکارہ ننا کی یادگار فلموں میں سورات جوائی، سالہ صاحب، نوکرتے مالک، نمک حلال، تیری میری ایک مرضی، مہندی اور دیگر قابل ذکر ہیں۔ فلم سالہ صاحب لاہور میں 300 ہفتے تک زیر نمائش رہی، جو کہ ایک ریکارڈ ہے۔ رفیق ہاور اف ننا اور رنگیلا کی فلمی جوڑی کو شائقین نے بے پناہ پذیرائی سے نوازا۔ 1986 میں ریلیز ہونے والی فلم آخری جنگ ان کی زندگی کی آخری فلم ثابت ہوئی۔ تمہیں کبھی بند کر ہی نہیں سکتی، خالی دماغ تمہیں کبھی ہوتی نہیں ہے، ایک لہر کے لیے بھی نہیں۔ پاکستانی ڈراموں اور فلموں میں ایک سے بڑھ کر ایک عمدہ کردار ادا کرنے والی اداکارہ طاہرہ نقوی کو اپنے پرستاروں سے بچھڑے 42 برس بیت گئے۔ ان کی آج برسی منائی جا رہی ہے۔ منی مدھوبالا کہلانے والی طاہرہ نقوی سیالکوٹ میں پیدا ہوئی۔ اداکارہ نے شوبز کی دنیا میں قدم رکھا تو PTV پر عظمیٰ گیلانی، خالدہ ریاست، روحی بانو اور دیگر فنکاروں کا ڈنکا بجتا تھا۔ طاہرہ نقوی نے ان سب میں رہ کر اپنا نام بنایا۔ طاہرہ نقوی کا پہلا ڈرامہ زندگی بندگی تھا۔ دہلیز، وارث، احساس اور ایک حقیقت ایک فسانہ سمیت 50 ڈراموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے۔ زندگی بندگی ڈرامہ میں طاہرہ نقوی کا ڈائلاگ چھوٹی سی گڑیا چھوٹی رہ گئی، ممی کی گود میں سوتی رہ گئی نے خوب شہرت پائی۔ اداکارہ طاہرہ نقوی چند فلموں میں بھی جلوہ گر ہوئیں، جن میں بدلتے موسم، میاں بیوی راضی اور دیگر شامل تھیں۔